العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں علمی دنیا کی ایک بڑی شخصیت ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. حدیث رسول کے بڑے راویوں میں سے 5-6 جو بڑے راوی ہیں نا، ان میں سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم ہی حدیث علم دین ان کا اوڑھنا بچھونا تھا. علمی دنیا کے آدمی تھے. ان کے والد محترم حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی، جرنیل، ڈپلومیسی، سیاست اس دنیا کے آدمی تھے. دونوں بڑے آدمی ہیں. مزاج اپنا باپ کا الگ ہوتا ہے، بیٹے کا الگ ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں جب بڑا ہوا، جوان ہوا، تو ابا جی نے میری شادی کری. عمرو بن العاص رضی اللہ، وہ بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے، اپنے دور کے بڑے سیاستدانوں میں شمار ہوتا تھا ان کا، اور حاکم بھی رہے، بہت بڑے حاکم رہے. ابا جی نے میری شادی کری. شادی کے بعد ہمیں ایک میاں بیوی کو ایک اچھے خاندان میں، معزز خاندان تھا، وہاں میری شادی کی. ہم میاں بیوی کو ایک الگ مکان لے لیا. چلو یارو، مکان کا بندوبست بھی کر دیا. اب کبھی کبھی تشریف لاتے، حال احوال پوچھتے، بیٹا کیا حال ہے. کہتے کچھ دنوں کے بعد ابا جی آئے. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ گھر میں نہیں تھے، بہو گھر میں تھی. بیٹا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. عبداللہ کیسا ہے؟ بہت اچھا آدمی ہے. آپ لوگوں کا کیسا وقت گزر رہا ہے؟ ابا جی بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، بچی بڑی سمجھدار تھی. عبداللہ کیسا ہے؟ دل لگا؟ ہاں جی بالکل ٹھیک، دل لگا. عبداللہ بہت نیک آدمی ہے، سارا دن روزے سے ہوتا ہے، ساری رات مصلے پہ ہوتا ہے. بہت نیک آدمی، سارا دن روزے سے ہوتا ہے، ساری رات مصلے پہ ہوتا ہے، بڑا عبادت گزار، بڑا نیک آدمی ہے. عمرو بن العاص بڑے تعدیدہ شخص سمجھ گئے کہ بیٹی تعریف نہیں کر رہی، شکایت کر رہی ہے. بیٹی شکایت کر رہی ہے. سمجھ گئے. خود بات کرنے کے بجائے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، تو میں نے عبداللہ کی شادی کی ہے، گھر الگ دے کے دیا ہے، آج کافی دنوں کے بعد گیا ہوں. بیٹی سے پوچھا، وہ کہتی جی بہت نیک آدمی ہے، سارا دن روزے سے ہوتا ہے، ساری رات مصلے پہ ہوتا ہے. یا رسول اللہ، آپ ہی کچھ آپ ہی سمجھائیں، کچھ آپ کا شاگرد ہے، آپ ہی سمجھائیں. عبداللہ خود روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت. بخاری شریف نے یہ واقعہ 3-4 جگہ الگ الگ ذکر کیا. حضور تشریف، میں نے اکرام میں تکیہ وکیہ یہ بیٹھے. عبداللہ تم کیا کرتے ہو؟ ہمارے معمولات کیا ہیں؟ قرآن پاک کتنا پڑھتے ہو؟ رسول اللہ کتنا کیا ہوتا ہے؟ روزانہ پورا پڑھتا ہوں. یہ انٹرویو ہو رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن عمرو بن العاص. پورا پڑھتا ہوں، جتنا ہے سارا پڑھتا ہوں. وہ خدا کے بندے مہینے میں پڑھ لیا کرو. مہینے میں بہت تھوڑا ہے. کیا 15 دن میں پڑھ لیا کرو؟ یا رسول اللہ بہت کم ہے. 10 دن میں پڑھ لیا کرو. ایسا تھوڑا ہے. ایک روایت میں 7 دن پہ، ایک روایت میں 3 دن پہ آ کے بات ٹک کے بس. 7 والی زیادہ، تو 7 منزلیں وہیں سے بنی ہیں. 7 دن میں پڑھ لیا کرو بس، اس سے زیادہ نہیں. نہیں بس.
وہاں بریک لگا. روزے کتنے رکھتے ہو؟ بلا ناغہ رکھتا ہوں. او خدا کے بندے کیا کرتے ہو؟ 3 روزے مہینے میں کافی ہیں. ایام 20 کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 3 روزے رکھو گے 30 کا ثواب ملے گا. نہیں یہاں بھی بارگیننگ ہوئی. آخر جا کے بات رکی صوم داؤد پر. داؤد علیہ السلام کا معمول یہ تھا 1 دن روزہ 1 دن نہیں، 1 دن روزہ 1 دن نہیں، 15 روزے مہینے کے ایک دن کے وقفے کے ساتھ یا رسول اللہ بس یہاں بریک لگا دی. سوتے کتنے ہو رات کو؟ ساری رات جاگتا ہوں، سوتا ہی نہیں ہوں. وہ نہیں خدا کا بندے کیا کر دوں. یا بھی آدھی رات دو تیسری پہ یہ بھی داؤد علیہ السلام کا معمول تھا. میرا بھی معمول یہی ہے. انہوں نے فرمایا تیسرا حصہ جاگو 2 حصے آرام. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ام المومنین حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ نصف شب تک سوتے تھے، پھر 1 ثلث یعنی اگر 6 گھنٹے کی رات ہے تو 3 گھنٹے سوتے تھے، 2 گھنٹے جاگے، پھر 1 گھنٹہ سوتے. یہ تقسیم بتائیے. تو تیسرے حصے پہ جا کے بس اس سے زیادہ نہیں. یہ ساری بات طے ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو عبداللہ، صرف اللہ کی عبادت نہیں، لوگوں کے حقوق بھی ہیں. ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولعینیک علیک حقا ولزورک علیک حقا ولربک علیک حقا فاتق کل ذی حق حقہ. دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، حقوق پورے کرنے کا نام بھی ہے. تیری آنکھوں کا تیرا تجھ پر حق ہے، نیند تمہاری آنکھوں کا حق ہے، خوراک تمہارے جسم کا حق ہے، بیوی کے بھی حقوق ہے، وہ بھی ادا کرو. مہمان آ جائے تو اس کا بھی حق ہے، اس کا ادا کرو. ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولعینیک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزورک علیک حقا فاتح کل ذی حق حقہ. دین کس کا نام ہے؟ ہر حق والے کو اس کے وقت میں اس کا حق ادا کرو. اللہ کی عبادت کا حق وقت ہے تو وہ اللہ کا حق ادا کرو. نیند کا وقت ہے تو آنکھوں کا حق ادا کرو. کھانے پینے کا حق ہے تو اپنی جان کا حق ادا کرو. بیوی کا حق ہے تو اس کا بیوی کا حق ادا کرو، اس کو وقت دو. مہمان آ گئے ہیں تو ان کے ساتھ میں وقت گزارو. دین کس کا نام ہے؟ ہر حق والے کو اس کا حق اس کے وقت پہ ادا کرو. یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عامر بن العاص وغیرہ کو بٹھا کے بڑے محبت سے بڑے پیار سے سمجھایا. ہمارے یہ دین توازن کا نام ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد اور حقوق نفس، 3 حقوق ہیں. اللہ کا حق کیا ہے؟ جن کے ساتھ رہ رہے ان کے حقوق کیا ہیں؟ تمہاری اپنی جان کا حق کیا ہے؟ خیر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کا ارشاد ہے. اگلی بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ تو کرتا رہا، میں ایسے ہی کرتا رہا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روٹین طے ہوئی تھی نا کہ اتنے روزے رکھنے ہیں، اتنا سونا ہے، اتنا جاگنا ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، اتنا کھانا پینا سارا کچھ کرنا ہے. مجھے بڑھاپے میں احساس ہوا اور جملہ کہتے یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کے الفاظ اے کاش میں نے حضور کی رخصتیں قبول کر لی ہوتی اور یہ طے نہ کی ہوتی کہ یہ کروں. یا لیتنی قبلت رخصت النبی، اے کاش میں نے حضور کی دی ہوئی رعایتیں قبول کر لی ہوتی اور میں کمٹمنٹ نہ کرتا کہ یہ سوؤں گا اور یہ جاگوں گا. اب کہتے ہیں بڑھاپا آ گیا ہے، اب مجھ سے وہ پوری نہیں ہو رہی. میں کبھی روزہ لگا کرتا ہوں تو پھر اس کی جگہ رکھتا ہوں،
کبھی نیند زیادہ آ جاتی ہے تو دوسری جگہ زیادہ جاگتا ہوں. مجھے وہ بیلنس رکھنے میں، توازن رکھنے میں، معمولات کی ترتیب، کمٹمنٹ قائم رکھنے میں دشواری پیش آئی. اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ حضور مجھے سہولتیں دے رہے تھے، مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی کہ تیسرا حصہ، چوتھا حصہ، یہ مجھے ضد نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ جملہ یہ ہے، یا لیتنی قبلت بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا اے کاش میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصتیں قبول کر لی ہوتی تو آج میں مشکل میں نہ پڑتا. بات حضور سے ایک ٹائم ٹیبل میں نے حضور سے طے کیا، اس کی خلاف ورزی کیسے کروں؟ کسی اور آدمی سے بات ہوئی ہوتی تو میں تو آگے پیچھے کر لیتا. اب یہ سارا ٹائم ٹیبل حضور سے طے کیا میں نے. ایک دن روزہ رکھوں گا، ایک دن رکھوں گا، ثلث لیل جاگوں گا، 2 حصے سوؤں گا، اور روزے اتنے رکھوں گا اتنے رکھوں. اب مجھے نہیں رکھے جا رہے. یہاں میں ایک بات، یہ بات ان کی ہے، حسرت کا اظہار کرے کہ میں کرتا ہوں پورا، لیکن مجھے دقت پیش آتی ہے اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے حضور کی دی ہوئی رخصتیں قبول کرنی چاہیے تھیں، میں نے ضد کر کے ٹھیک نہیں کیا. اس پر میں ایک چھوٹا سا تبصرہ کیا کرتا ہوں. انسان اپنے بارے میں جب بھی فیصلہ کرتا ہے وقتی حالات کے تحت فیصلہ کرتا ہے، اس وقت جو حالات ہے میں یہ کر سکتا ہوں. شریعت جب بھی فیصلہ کرتی ہے پوری زندگی کو سامنے رکھ کے کرتی ہے. انسان ایک انسان کرے، ایک فیملی کرے، ایک قوم کرے، جس لیول پر بھی کرے، انسان جب اپنے فیصلے جب کرتا ہے اپنے بارے میں فیصلہ وقتی حالیہ میں کر سکتا ہوں یار. اور شریعت کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کو پتہ ہے اس سے بوڑھا بھی ہونا ہے، اس سے جوان بھی، اس سے بیمار بھی ہونا ہے. اللہ رب العزت ساری صورتحال سامنے رکھ کر حکم دیتے ہیں، اور اس لیے شریعت کا حکم ہر حکم پہ فائق ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی زندگی کے سارے ادوار سامنے رکھ کر. میں اس کی مثال دیتا ہوں، قرآن پاک اس کی مثال ہے. سورہ مزمل میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان ربک یعلم، اللہ کہتا مجھے معلوم ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آپ رات کو قیام کرتے ہیں، 2 ثلث، 1 ثلث، نصف شب کھڑے ہوتے ہیں. وطائفۃ من الذین معک، کچھ لوگ آپ کے ساتھ وہ بھی قیام کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے عالم اللہ تو آپ سے پابندی ہوگی نہیں. مجھے معلوم ہے کہ آپ کرتے ہیں، عالم اللہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ سے یہ پابندی ہوگی نہیں، نہ آپ سے نہ آپ کے ساتھ میں. کتاب آ رہی، میں نے رجوع کر لیا. پہلے رات کی پابندی تھی آپ پر، آپ نہیں. اب کیا ہے کہ ہم کریں فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے کر سکے. اللہ پاک کے سامنے انسان عالم آگے کیا فرمایا کہ تم میں بالکل کوئی بیمار ہوگا، کوئی مسافر ہوگا، کوئی جہاد پہ ہوگا، کوئی کاروبار پہ ہوگا، تمہاری مستقبل کی مصروفیات میرے علم میں ہے، اس لیے میں ریلیکس دے رہا ہوں. فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھا ضرور کرو جتنا آسانی سے پڑھ سکو. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اور نیکی اور عبادت صرف ایک طرف جھک جانے کا نام نہیں، سارے معاملات میں توازن قائم رکھنے کا نام ہے. اللہ کے حقوق بھی ادا ہوں، اپنا حق بھی ادا ہو، بیوی کا حق بھی ادا ہو، معاشرے کے حقوق بھی ادا ہوں. حقوق کی ادائیگی میں توازن کا نام دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا ذوق نصیب فرمائے.